اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ دیکھو، انسان ہونے کی حیثیت سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے گناہ ہو جانا، ایک ہوتا ہے ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر گناہ کی پلاننگ کر کے گناہ کرنا۔ اچھا، گناہ ہو جائے اور اس کے اوپر شرمندگی نیک بختی کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ پلاننگ کے ساتھ گناہ کر کے دلیری، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہمارے حالات بس یہی ہے، بالکل ارادے کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور اس پر خوش ہیں، اطمینان ہے، سکون کے ساتھ لقمے بھی جائیں گے پیٹ کے اندر، نمازیں بھی غائب ہے اور چہرے کے اوپر پیشانی کے اوپر بل نہیں ہے۔ یہ ہمارے حالات ہے۔ اب کون سا قصہ ہمیں جھنجھوڑے گا؟ آپ کو پتا ہے وہ بچی نے کہا تھا نا، میں اللہ کو جا کر کہوں گی، شکایت کروں گی، یاد ہو تو کسی نے کلپ دیکھی ہوگی۔ معصوم بچی جا رہی تھی دنیا سے، میں اللہ کو جا کر سب بتاؤں گی۔ بتایا نہیں، اللہ نے دیکھ لیا۔ میرے بھائیوں، کوئی کھا لینے کی چیز نہیں ہے، ہمیں بھی مر کر منہ دکھانا ہے۔ وہ تو بیچارے کامیاب ہو گئے، سب اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ اور آج ایسا نقشہ ہمارے سامنے ہو اور ہم مسلمان قوم پھر بھی عیاشی اور بدماشی کے اوپر اترے ہوئے ہو، اس سے زیادہ بدبختی کون سی ہوگی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو نہیں کرتے ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو تم میں سے کوئی بھی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے، ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتے، دل میں کم سے کم برا تو سمجھے۔ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے کہ ہم میں سے اپنے اپنے محلے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نوجوانوں کو ہم روکیں کہ بیٹے ایسا مت کرو۔ حالات تو دیکھو، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل لے گئے، ہم کیا یہ کام کریں گے؟ میرے بھائیو، بہت افسوس کی بات ہے، اتنے مسلمانوں کے اوپر حالات آتے ہیں نا، پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ اپنی کمائی حلال کرو، اپنی خوراک اپنے پیٹ کے اندر حلال لقمہ ڈالو۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، 18ویں پارے میں اللہ پاک نے رسولوں سے کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ لقمہ کھاؤ اور نیک کام کرو۔ یہ جوڑ ہے، جوڑ۔ ایسا نہیں کہ صرف دارو کا دھندا کرنا ہی حرام ہے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو نقلی مال اصلی کہہ کر بیچنا، یہ ساری چیزیں دھوکے میں، یہ سب حرام میں شامل ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑی فکر کی بات ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ گناہ ہونے کے بعد، میں چھوٹی سی بات بتاؤں آج آپ کو۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا۔ ایک دو قصے ایسے ملتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں۔ گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول کے دربار میں آ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ دونوں جہان کے سردار نے چہرہ پھیر لیا، ادھر آ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ مائس کیا پاگل پنے میں تو بات نہیں کرتا، ہمارے نبی کہہ رہے بچا رہے، ابھی کا جنون، ابھی کا مجنون، او کما قال، کیا پاگل تو نہیں ہو گیا؟ زنا ہو گیا۔ 4 مرتبہ گواہی دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انہیں لے جاؤ، انہیں سزا دے دو۔ جب ان کو مارا نا، پتھر مارے،
تو چوٹ لگی تو بھاگے یہ. ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے کہ جس کے پاس بڑے جانور کا جبڑا تھا، اونٹ کا، تو زور سے دے مارا ان کو، کیونکہ مارا نہیں تھا، ان کو سزا دینی تھی. لوگوں نے پتھر مارے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کے رسول کے پاس یہ بات آئی، یا رسول اللہ، مائس کو جب مارا گیا تو تکلیف کی وجہ سے مائس بھاگ نکلے اور ایسا واقعہ ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے چھوڑ کیوں نہیں دیا اسے؟ وہ توبہ کر لیتا، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا. گناہ کر کے چین نہیں آتا تھا ان کو، فوراً اللہ کے رسول، ان کو بھی معلوم تھا کہ اس کی سزا کیا ہے. اسی طرح وہ عورت کا واقعہ، زنا ہو گیا، حمل سے، یا رسول اللہ زنا، جاؤ بھی جاؤ، بچہ پیدا ہو جاؤ پھر آنا، بچہ پیدا ہو گیا پھر آ گئی، یا رسول اللہ میرے اوپر سزا جاری کر دو. دیکھو تو صحیح کیا ایمان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، بچہ چھوٹا ہے، دودھ پلا کے آؤ اس کو، اس کی جب کھاتا ہو جاوے نا پھر آنا. کچھ وقت کے بعد اس حالت میں آئی کہ معصوم بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑایا ہوا تھا. یا رسول اللہ کھاتا ہو گیا، اب میرے اوپر سزا جاری کرو. اتنا خوف تھا اللہ کا، اتنا ڈر تھا. آج ہمارے سینوں سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نکل گیا ہے میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو، تنہائی میں ہو، کہیں بھی ہو، اپنے شہر میں ہو، باہر ہو، اپنے ملک میں ہو، دوسرے ملک میں ہو، اکیلا ہو، تجھے کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، بند کمرے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ سے ڈر. آج ہم علل اعلان، پہلے لوگ ڈرا کرتے تھے، بند کمروں میں گناہ کرتے تھے، آج علل اعلان ہم گناہ کر رہے ہیں میرے بھائیوں. بس سمجھانے کا ہمارا کام ہے. اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائے اور ہم سب مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.